حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار خاتون تھی، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ لوگوں کا مال لے کر شام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میرا مال بھی ہے، آپ اسے بھی لے جائیں، اور جو اس کے اندر منافع ہوگا وہ ہم آپس میں طے کر کے آدھا آدھا لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا کہ جہاں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کی ضرورت پڑے تو تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہر وقت رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شام کی طرف، تو میسرہ غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو، کیفیات کو، واقعات کو نوٹ کرتا رہا۔ تو جب واپسی ہوئی تو واپسی میں بہت بڑا نفع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی اتنا نفع ہوا ہی نہیں تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارت کی وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ نیک لوگوں کی اپنی برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اور یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور ذات مبارکہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر کی بالکونی پہ کھڑی ہو کے روزانہ انتظار کیا کرتی تھی جب 1-2 مہینے گزر گئے کہ قافلہ کب واپس آتا ہے۔ تو جس دن پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کی بالکونی میں کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار فرما رہی تھی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں آگے آگے ایک نوجوان ہے اور اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، اور اس شدید گرمی اور دھوپ کے عالم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم فرما رہے تھے۔ قریب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، بڑی حیران ہوئیں، فوراً اپنے غلام کو اپنے پاس بلوایا اور میسرہ سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں تم نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا پایا ہے؟ کہنے لگے خدیجہ میں کیا بتاؤں، یہ تو ایسا پاکیزہ نوجوان، ایسا شرف والا، ایسی عزت والا، ایسے وقار والا، ایسی کرامتوں والا، اس سے پہلے نہ میں نے اس جیسا نوجوان دیکھا ہے اور نہ خدا کی قسم میں نے اس جیسا نوجوان پھر کبھی دیکھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب یہ نوجوان گرمی کے موسم میں چلا کرتا تھا، دھوپ ہوتی تھی لیکن اس دھوپ کے عالم میں سایہ سے بادل ان کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، یہ جہاں جاتے تھے وہ بادل کا ٹکڑا ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، گویا دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑنے دیتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر انہیں سلام کرتے تھے، یہ جس راستے سے گزرا کرتے تھے پتھر اور درخت جو ہیں جھک جاتے ان کے سامنے، انہیں سلام پیش کر رہے ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک درخت کے نیچے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا، وہاں ایک گرجا بھی تھا، ہم نے آج تک کبھی اس راہب کو باہر نہیں دیکھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے تشریف لے گئے، اندر سے وہ راہب دوڑتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگا یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا قریش مکہ کا ایک نوجوان ہے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا، انہوں نے میری آنکھوں کے اس نوجوان کی آنکھوں کے اندر دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا اب بھی ہیں؟ کہا کہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کی آنکھیں اسی طرح خوبصورت ہیں، آنکھوں کے اندر یہ سرخ ڈورے شروع سے موجود ہیں۔ کہا کہ میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر، ان کا نام پوچھ کر، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر، ان کی صورت کو دیکھ کر اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے آ رہا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وقت کے آخری نبی ہیں، یہ وقت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انتظام کیا اور فرمانے لگے کہ آج تک اس درخت کے نیچے سوائے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درخت کے نیچے کسی اور نبی نے، کسی نے اس درخت کے نیچے آرام نہیں کیا ہے، آپ ہی صرف اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی اللہ کے یقیناً نبی بن کر آئیں گے۔